بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت اور اس کا خوفناک منظر۔ دوستو، جس طرح انسانوں اور جنوں کی عمریں طے ہیں، اسی طرح دنیا کی عمر بھی طے شدہ ہے۔ جب یہ پوری ہو جائے گی تو اچانک اس کے مجموعے کو موت آ جائے گی۔ ایک ایک آدمی کے چلے جانے کو موت اور پوری دنیا کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے معنی ہے دوبارہ اٹھایا جانا، دنیا کا فنا ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا جب وہ تمام پیدا کیے ہوئے چیزوں کو مٹا دے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ یہ کب آئے گی، کب قائم ہوگی، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، اس کا اعلان بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کی زبان صاف کر دیا کہ انسانوں، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور جی اٹھ کر پیدا کرنے والے مالک کے سامنے جواب دہی کرنا ہے۔ اسی لیے قیامت آئے گی۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم الدین یعنی بدلے کا دن، یوم الفصل یعنی فیصلے والا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن فرمایا گیا ہے۔ قیامت برحق ہے، اسے ایک دن آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کب آئے گی اس کے بارے میں حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جب منشا ہوگی، سور پھونک دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ سورہ الاعراف آیت 187 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول، تم سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ کہیں اس کا کوئی وقت بھی طے ہے۔ تم کہہ دو کہ اس کا علم بس فقط پروردگار کو ہی ہے، وہی اس کے وقت معین پر اس کو ظاہر کر دے گا۔ وہ سارے آسمان و زمین میں ایک مشکل وقت ہوگا، وہ تمہارے پاس بس اچانک آ جائے گی۔ تم سے لوگ اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم ان سے بخوبی واقف ہو۔ تم صاف کہہ دو کہ اس کا علم بس اللہ ہی کو ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر مجلس میں حاضر لوگوں کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو ان کے اس سوال کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ ان کو علم نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن وہ آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور قیامت جمعے کے ہی دن قائم ہوگی۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے لیے وعدہ ہے، ایک دن کا نہ ایک گھڑی اس سے آگے کیے جاؤ گے اور نہ پہلے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، اس میں جگہ جگہ الگ الگ انداز میں قیامت کے بیان موجود ہیں۔ سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا، جب زمین پوری طاقت سے ہلا دی جائے گی اور زمین پر سے پل پل میں اس میں موجود ساری چیزیں ختم ہونے لگے گی، اس قیامت کے دن انسان کہے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کو کیا ہو گیا؟ اس دن اللہ پاک کے حکم سے زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوں گے، وہاں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس دن ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان یا نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہے کر گزرو، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں، مگر قیامت کے دن ہر کام اور اپنی دنیا میں کیے اس کا حساب ہوگا۔
قیامت کے بارے میں سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قیامت کا دن بڑا خوفناک ہوگا، اس دن اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے پیارے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، یہاں تک کہ پیٹ میں سے بچے گر جائیں گے، لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے ایک جھٹکے سے ان کے دل پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس دن اللہ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سورہ الحاقہ میں فرمایا، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑ سب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے، اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمہارا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو روحیں اپنے اپنے بدن میں واپس آ جائیں گی، لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور سب کے فیصلے سنا دیے جائیں گے، جس نے جیسا دنیا میں کیا اس کا ویسا انجام ہوگا۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، وہ کچھ بول نہ سکیں گے، صرف ان کے ہاتھ پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے زمین پر یہ کام کیے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے گناہ لوگوں سے چھپا سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بدن کا ہر حصہ اس کے خلاف قیامت میں گواہی دے گا، سب گواہی اس کے خلاف ہوگی۔ انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا، بھلے ہی اس نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے اپنے گناہ چھپایا ہو۔ قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائیں گی جو بہت ہی خوفناک ہوگی۔ کچھ نشانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی آخرت کا بالکل بھی خوف نہیں، ان کا انجام آخرت میں اتنا دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں بھی وہ دیکھ لے تو صدمے میں آ جائے۔ دوستو، آج ہم دنیا کی رنگ و رونق میں ایسے کھو گئے ہیں کہ اپنی موت اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج ہم صرف اسی کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے یا جو چل رہا ہے، اور جو حقیقت آنکھوں سے اوجھل ہے انہیں بھول بیٹھے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ صرف دنیاوی موج مستی میں مگن ہیں، ہمیں اپنی آخرت کا بالکل خیال نہیں ہے۔ یہی بھول اور لاپرواہی ہم سب کو جہنم کے راستے تک لے جاتی ہے۔ ہمیں جن جن حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے قیامت بھی ایک حقیقت ہے، اور جو قیامت کی حقیقت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ آج ہم جو بھی غلط چیزیں ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں یا ہم خود ہی اسے کر رہے ہیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے آس پاس ہو رہی غلط چیزوں کو روکیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہم اپنی آخرت سدھار سکیں، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہی انسان کی اصلی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں، نماز قائم رہے اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ حافظ۔